سورۃ الانعام کی آیت نمبر 65 الحمدللہ وکفی السلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون قل هو القادر اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ قادر ہے علی ان یبعث علیکم عذابا اس بات پر بھی کہ وہ تم پر عذاب بھیجے من فوقکم تمہارے اوپر سے او من تحت ارجلکم یا تمہارے قدموں کے نیچے سے او یلبسکم شیعا یا تمہیں ملا دے گروہ گروہ کر کے وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ اور چکھائے تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی انظر کیف نصرف الآیات تو دیکھ کیسے ہم بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو لعلہم یفقہون تاکہ یہ لوگ سمجھ سکیں وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ اور تیری قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا وَهُوَ الْحَقِّ حالانکہ یہ حق ہے قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ آپ فرما دیجئے میں تمہارے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں ہوں لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٍ ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین کی صفت قدرت اور صفت علم کو بیان کیا جا رہا ہے اس سے پہلی آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ پاک ہی مصیبتوں سے نکالنے پہ قادر ہے کسی پہ کوئی پریشانی کوئی دکھ کوئی تکلیف کوئی مسئلہ بنے تو اس کا حل کرنے پہ قدرت رکھنے والا کون ہے اللہ ہے اس آیت مبارکہ میں اس بات کا بیان ہے کہ جس طرح وہ عذابوں سے اور مصیبتوں سے نجات دینے پہ قادر ہے اسی طرح وہ عذاب بھیجنے پہ بھی قادر ہے اگر وہ عذاب بھیجنا چاہے تو اس میں بھی اس کو کوئی لمبے چوڑے انتظامات کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ وہ آنکھ جھپکنے کی مقدار سے بھی کم میں اپنا عذاب بھیجنے پہ قادر ہے یہاں میرے دوستو اس آیت مبارکہ میں 3 طریقے اللہ پاک نے بتائے عذاب کے ایک فرمایا عذاب من فوقکم دوسرا فرمایا من تحت ارجلکم
تیسرا فرمایا یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض۔ اللہ رب العالمین ان تین طریقوں سے عذاب دے سکتے ہیں اور اس پر قادر ہے۔ پہلا یہ کہ تمہارے اوپر سے عذاب آئے، دوسرا یہ کہ تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب آئے، تیسرا یہ کہ تمہیں آپس میں گروہ بندی میں، فرقہ واریت میں، پارٹی بازی میں اس طرح الجھا دے کہ تم آپس میں ہی ایک دوسرے سے بھیڑتے رہو۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہے۔ اوپر کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، جیسا کہ قوم نوح کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، ہم نے ان پر آسمان سے پانی کے دروازے کھول دیے۔ اب یہ اوپر سے عذاب آ گیا۔ اسی طرح اوپر سے عذاب کی ایک شکل یہ ہے کہ قوم لوط کے متعلق فرمایا امطرنا علیہم مطرا، ہم نے ان کے اوپر ایک خاص بارش یعنی پتھروں کی بارش برسائی۔ اسی طرح اوپر کے عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ جب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کوئی 50 دن پہلے ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر بیت اللہ پہ حملہ کرنا چاہا تو اللہ نے آسمان سے پرندے بھیجے جنہوں نے کنکریاں مار مار کے اس لشکر کا بھرگس نکال دیا۔ یہ بھی اوپر کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ اس طرح اوپر سے آنے والے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں جو کسی بھی شکل میں اللہ پاک عذاب دے سکتا ہے۔ اور نیچے سے، قدموں کے نیچے سے قوم نوح پر جس طرح آسمان سے پانی برسا، اسی طرح زمین سے بھی پانی پھوٹا، زمین سے بھی ہر جگہ سے چشمے اور پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح نیچے کے عذاب کی ایک شکل یہ کہ قوم سمود، اس پہ اللہ پاک نے زلزلہ برپا کر دیا، زلزلے میں ہلاک ہو گئے۔ نیچے کے عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ قارون کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا، قدموں کے نیچے سے پکڑا گیا۔ نیچے کے عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ فرعون کو اللہ پاک نے انہی سمندروں اور پانیوں میں ڈبو دیا جن کو وہ کہا کرتا تھا کہ ان پانیوں پر میرا کنٹرول ہے، میں ان کا رب ہوں، اسی میں اللہ نے ڈبو دیا۔ تو یہ اوپر کے عذاب کی بھی مختلف شکلیں، نیچے کے عذاب کی بھی مختلف شکلیں، اور یہاں کوئی متعین نہیں کیا بلکہ اللہ پاک نے فرمایا ان یبعث علیکم عذابا، عذابا یہ نکرہ ہے، اہل علم اس بات کو سمجھیں گے، اور نکرہ جب کلام میں واقع ہو تو اس میں عموم ہوتا ہے۔ عموم کا مطلب یہ کہ وہ جیسے چاہے، جہاں سے چاہے، جس شکل میں چاہے وہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ بے شک اللہ پاک اس پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، جس شکل میں چاہے عذاب دے سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مجاہد اور حضرت عبداللہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اوپر کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ تمہارے حاکم ظالم اور بے رحم ہوں گے۔ اللہ جب چاہے تمہارے اوپر بے رحم، ظالم اور متشدد قسم کے حاکم تم پر مسلط کرتے۔ اور نیچے کے عذاب کی صورت یہ ہے کہ تمہارے ماتحت لوگ، تمہارے نوکر چاکر اور تم سے نیچے والے وہ
بددیانت ہوں، بے وفا ہوں، وہ تمہارا نقصان کرنے والے ہوں۔ یہ بھی عذاب کی دو شکلیں ہیں۔ ظالم حکمران مسلط ہو جائیں، اوپر سے وہ مارے پیٹے اور نیچے سے اپنے غدار ہو جائیں، اپنے ہی جڑیں کاٹنی شروع کر دیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، فرمایا جس طرح کہ تم ہوگے، جس طرح کہ تمہارے اعمال ہوں گے، اسی طرح کے تمہارے اوپر حکمران مسلط کیے جائیں گے۔ اسی کو عربی میں ایک محاورہ ہے، یہ کوئی حدیث نہیں لیکن محاورہ ہے، اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ یہ حدیث نہیں ہے، محاورہ ہے، لوگ اس کو حدیث کہہ کے بیان کرتے ہیں، ایسا نہیں، لیکن حدیث کا مفہوم ضرور ہے کہ جس طرح کے تمہارے اعمال ہوں گے اسی طرح کے ظالم حکمران تم پر مسلط ہوں گے۔ اور ایک حدیث مبارک میں جو حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کا فرمان نقل کرتے، اللہ رب العالمین کی طرف سے مفہوم ہے، الفاظ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یہ حدیث قدسی کہلاتے ہیں۔ جہاں الفاظ بھی اللہ رب العالمین کے ہوں، ادائیگی بھی اللہ کی طرف سے ہو، زبان مبارک جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، وہ قرآن کریم کہلاتا ہے۔ یہ اللہ ہی کے الفاظ ہیں، لسان مبارک آپ کی استعمال ہوئی، اور جہاں زبان مبارک بھی آپ کی ہو، الفاظ بھی آپ کے ہوں، مفہوم اللہ کی طرف سے ہو، وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ تو حدیث قدسی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب میں اپنے بندوں پر رحم کرنا چاہتا ہوں، میرے بندے میرے معاملے میں اچھے اعمال اختیار کرتے ہیں، فرمایا کہ میں ہی بادشاہ ہوں، پوری کائنات کا مالک میں ہی ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں، ساری کائنات کے ایک ایک پتے پہ کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ فرمایا اسی طرح بادشاہوں کے دل بھی میرے قبضے میں، سارے بادشاہوں کے، سارے حکمرانوں وزیروں کے دل کس کے قبضے میں ہے؟ فرمایا میں ان کے دلوں کے اندر رحم نکال لیتا ہوں، اس کی جگہ ظلم ڈال دیتا ہوں، بے رحمی ڈال دیتا ہوں، سفاکیت ڈال دیتا ہوں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی کسی کے ساتھ کیا ہو گئے۔ آج میرے عزیز دوستو یہی صورتحال ہماری بنی ہوئی ہے کہ عذاب کی شکل میں ہم گرے ہوئے ہیں، سیلاب میں گرے ہوئے ہیں، اور ہمارے حکمران ٹس سے مس نہیں ہو رہے، بلکہ وہ اس پہ خوش ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اس لیے کہ غریب آدمی مرے گا اور باہر سے امداد آئے گی، ایشیائی بینک اتنے ڈالر دے گا، اقوام متحدہ اتنی امداد بھیجے گا، ہمارے والے نیارے آ جائیں گے، مرنے والے مرتے رہے۔ آپ نے سنا ہوگا اسی ہفتے کے اندر کراچی کے اندر ایک پاکستان آئیڈیل کے نام پر بے حیائی کا پروگرام ہو رہا ہے، اسی ہفتے کے اندر۔ یعنی ان حالات میں بھی ہم رب سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کوئی خوف نہیں، یہ بے حسی ہے، یہ بے رحمی ہے، یہ سفاکیت ہے، اور یہ ظلم و ستم ہے، ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہے، ہماری سیاہ کارناموں کا نتیجہ ہے۔ اور فرمایا جب میرے بندے مجھ سے سنا کر لیتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، مجھ سے ڈرتے ہیں، میری پرواہ کرتے ہیں، تو پھر دل میرے ہی قبضے ہیں، میں حکمرانوں کے دلوں میں رحم ڈال دیتا ہوں، میں حکمرانوں کے دلوں میں خدا ترسی ڈال دیتا ہوں۔ اور ایک دوسری حدیث مبارک جس کا مفہوم یوں ہے کہ فرمایا جب میرے بندے
میرے ساتھ اچھے معاملات کرتے ہیں، اعمال اچھے اختیار کرتے ہیں، ایمان اور عقیدہ درست رکھتے ہیں، اور میں اچھے حکمران مسلط کرتا ہوں، تو پھر میں ان اچھے حکمرانوں کو اچھے وزیر اور مشیر دیتا ہوں جو ان کو اچھے مشورے دیتے ہیں، اور جب میں ان سے ناراض ہوتا ہوں تو پھر ایسے حکمران ظالم ہوتے ہیں اور ان کے وزیر و مشیر ان سے بھی زیادہ بے وقوف اور احمق ہوتے ہیں، جو لوگوں کی ساری پالیسیاں ایسے بناتے ہیں کہ لوگوں کی تباہی ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرما۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اوپر کے عذاب سے مراد بالا طبقہ، اعلیٰ طبقہ، مقتدر طبقہ بے رحم اور سفاک ہوگا، اور نیچے کے عذاب سے مراد ماتحت لوگ، نوکر، ملازم، خائن، سست، کاہل، بددیانت اور کام چور ہوں گے۔ یہ عذاب ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو بہرحال اللہ پاک ہماری عذاب کی ہر شکل سے حفاظت فرما۔ تیسرا فرمایا ایسا عذاب یلبسکم شیعا، میں ان کو گروہوں میں تقسیم کر دوں گا۔ اللہ جب چاہے تمہیں گروہوں میں بانٹ دے، پارٹیوں میں بانٹ دے، فرقوں میں بانٹ دے۔ یہ میرے عزیز دوستو، یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے ہاں تشریف لے گئے، وہاں جا کے آپ نے نفل نماز ادا کی، ہم نے بھی نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم التحیات کی شکل میں بیٹھے دیر تک دعا کرتے رہے، دیر تک دعا کرتے۔ جب دعا سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے اللہ پاک سے اپنی امت کے لیے 3 دعائیں کی تھی، 2 دعائیں اللہ نے میری قبول کر لی، ایک دعا سے مجھے روک دیا گیا، وہ قبول نہیں ہوئی۔ پہلی دعا میں نے یہ کی کہ یا اللہ میری امت پر آسمان سے ایسا عذاب نہ برسانا کہ ساری امت ہلاک ہو جائے، ایسا عذاب نہ آئے۔ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ ایسی آفت آئے سارے ہی ہلاک ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ دوسری دعا میں نے یہ کی کہ میری امت پر کوئی قحط مسلط نہ ہو جس سے ساری امت ہلاک ہو جائے، یعنی نیچے سے زمین سے غلہ ختم ہو جائے کہ ساری امت ہلاک ہو جائے، ایسا بھی نہ ہو۔ یہ بھی اللہ نے قبول کر لی۔ بعض روایات میں دوسری دعا یوں ہے کہ ظالم ایسا نہ ان پہ مسلط ہو جو سب کو کاٹ کے رکھ دے، اللہ پاک نے فرمایا یہ قبول ہے۔ تیسری دعا میں نے یہ کی تھی کہ یا اللہ یہ آپس میں نہ لڑے، آپس میں نہ لڑے، اللہ پاک نے اس دعا سے روک دیا، فرمایا یہ نہیں قبول ہوگی، آپس میں یہ لڑیں گے۔ چنانچہ آپ دیکھیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک امت متحد رہی۔ سب سے پہلے اختلاف وہاں سے شروع ہوا، کچھ لوگوں نے ان سے بغاوت کی، تلوار نکل آئی، اور مفہوم حدیث یوں ہے کہ جب میری امت میں تلوار چل پڑے گی تو پھر یہ تلوار قیامت تک رکے گی نہیں۔ اب اختلافات چل رہے، لڑائیاں چل رہی ہیں، مار کٹائیاں چل رہی ہیں، کہیں گروہ بندی ہے، کہیں فرقہ واریت ہے، کہیں پارٹی بازی ہے، کوئی اپنے اپنے لیڈر کو چمکا رہا ہے اور ایک دوسرے کا خون پینے تک کے لیے تیار ہے۔ کفر کے فتوے لگتے ہیں اور جناب مشرک کے فتوے لگتے ہیں اور گستاخ کے فتوے لگتے ہیں، اور کسی کو غدار کہا جاتا ہے، کسی کو محب وطن کہا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ایک امت ہو جانا، ایک قوم ہو جانا، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہوتی ہے۔ ہمارے فرمایا کہ ایک عذاب کی شکل یہ ہوگی کہ تمہیں آپس میں گروہوں میں تقسیم کر دے گا اور تم آپس میں ہی بھیڑتے رہو گے، لڑتے رہو گے۔ یہ شکل، اس پہ بھی اللہ قادر ہے، ہر طرح اللہ کی قدرت ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم لوگ اس عذاب کو، سیلاب کو تماشا سمجھنے کی بجائے اللہ کے گھروں کو آباد کریں،
مسجدوں میں آئیں، توبہ استغفار کریں، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انظر میرے محبوب آپ دیکھیے کیف نصرف الآیات، کس طرح ہم بار بار اپنی آیتوں کو بیان کرتے ہیں۔ دیکھو نا کتنا لمبا چیپٹر آپ سنتے آ رہے ہیں، شروع سورۃ انعام سے اللہ پاک سمجھا رہے ہیں، مختلف دلائل دے رہے ہیں، مختلف اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ کون اتنا سمجھاتا ہے، کون اتنا وہ سر کھپاتا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے یار میرا دماغ خراب ہو گیا تجھے سمجھا سمجھا، لیکن سبحان اللہ، قربان جائے اللہ کے علم پہ، قربان جائے اللہ رب العالمین کے علم پہ، اللہ کے تحمل پہ، برداشت پہ، کیسے بار بار سمجھا رہے نصرف الآیات۔ اور کس لیے سمجھا رہے؟ لعلہم یفقہون، شاید یہ لوگ سمجھ جائیں، شاید یہ لوگ سمجھ جائیں، اب بھی ان کو عقل آ جائے، اب بھی ان کی سمجھ میں بات آ جائے۔ لیکن فرمایا وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، آپ کی قوم نے اس پاک کلام کو جھٹلا دیا۔ حقیقت یہ ہے اس قوم سے مراد مشرکین عرب ہے، اکثریت نے اس پاک کلام کی تکذیب کی، حالانکہ وَهُوَ الْحَقُّ، یہ حق اور سچ کلام ہے، سچا کلام ہے۔ فرمایا آپ سے پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کلام کو نہیں مانتے، ہم تیرے دین کو نہیں مانتے، جو عذاب لانا ہے لیا، تو آپ ان سے کہہ دیں لست علیکم بوکیل، میں کوئی اس کا ذمہ دار نہیں، تمہیں عذاب دینے کی ذمہ داری یہ میری نہیں ہے، میرا کام تبلیغ ہے، میں وہ کر رہا ہوں، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے وہ پہنچا رہا ہوں، عذاب دینا ہے نہیں دینا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ رہی بات کہ کب آئے گا، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر خبر کے لیے ایک وقت طے ہے۔ جب تم بھی بریکنگ نیوز بنو گے، جب تمہارے بھی ہلاک ہونے کی خبر چھپے گی، اس کے لیے بھی ایک مستقل وقت طے ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی طرف واپس آ جائے، رجوع کر لیں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں، معافی مانگ لیں، ورنہ جو عذاب دینے پہ قادر ہے، جو مصیبتوں سے نجات دینے پہ قادر ہے، وہ اللہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد